الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کی اور ان احباب کی رہنمائی فرماتے، تربیت فرماتے، جنہیں اللہ نے مال کی نعمت عطا فرما رکھی تھی. آپ ان کی میزبانی بھی قبول فرماتے اور بس اوقات بے تکلف ان کے ہاں تشریف پہ لے جاتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ایسے گھڑی نکلے کہ عام طور پہ اس وقت آپ باہر تشریف نہیں لاتے. اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے. آپ نے فرمایا، ابو بکر خیریت؟ اس وقت کا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، ملاقات پیش نظر تھی، آپ کو سلام کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت عمر بھی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر خیریت ہے اس وقت؟ کہ یا رسول اللہ الجو، بھوک نے پریشان کیا، سوچا باہر تھوڑا ٹہل لوں، باہر نکل آؤں. کیفیت کچھ تینوں کی ایک جیسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت نہیں بتائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بس اپنی بھوک چھپا رہے. عمر آئے تو انہوں نے بتا دیا. اب یہ تینوں حضرات ابو حیشم انصاری ہیں، ان کی خدمت میں تشریف لے جانے لگے، جن کے کھجوروں کے بڑے باغات تھے، بکریاں تھیں. ان کے پاس تشریف لے گئے. ان کا خادم کوئی نہیں تھا. جب وہاں گئے تو ان کے اہلیہ سے پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا لگے کہ ابو حیثم قریب میں پانی لینے کے لیے گئے ٹھنڈا. تو اتنے میں ابو حیثم تشریف لے آئے. بڑے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ چلے نہ چلے، میرے باغ چلے. اور بہت خوشی کا اظہار کیا. 7 کھجوروں کے باغ میں لے گئے. جلدی سے چائے لے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تازہ کھجوریں، رطب، کچی پکی اور کچھ خشک کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی. تو آپ نے فرمایا ایک ہی قسم کی کافی تھی؟ کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا جس کی جو چاہت ہو، کچی پکی کھانا چاہے یا صرف پکی کھانا چاہے. کھایا پیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، تازہ کھجوریں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں. دیکھو ان نعمتوں کے بارے میں بھی کل قیامت میں سوال ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کی نعمتیں بھی استعمال فرمائیں، لیکن اس منعم اور محسن حقیقی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل اور غفلت اپنے ساتھیوں میں پسند نہیں فرمائی. فوراً ذہن ادھر لے گئے. کس نے دیے؟ کون ہے محسن؟ کون ہے منعم؟ اس کا کوئی حق ہے؟ پوچھو گی. نعمتیں اللہ کی. تو اچھا کھانا بری بات نہیں، اچھا پینا بری بات نہیں، اچھا پہننا بری بات نہیں، اچھے نشست و برخاست بری نہیں.
بس اس ہر لمحے اس محسن کی یاد رہے کہ کسی کی عطا ہے، کسی کی نوازش ہے، کسی کی مہربانی ہے، کسی کا یہ کرم ہے، کسی کی نظر رحمت ہو رہی ہے، اور سچ یہ ہے کہ وہ نظر رحمت ہٹائے تو تماشا بن جائے۔ لاکھوں کروڑوں کی طرح ہم بھی تو اماں کے پیٹ سے جسم سے کپڑے کے بغیر ہی آئے تھے، ایسے ہی آئے تھے، اور آج اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا نعمتوں میں رکھا ہے تو اس کا فضل ہی ہے نا، یہ اس کی مہربانی ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، بس اس کی نظر رحمت چل رہی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا بھی رہے، پی بھی رہے، بیٹھے بھی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، مزیدار کھجورے بھی ہیں، فضا بھی اچھی ہے، نشست بھی شاندار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس ذات کی یاد بھی ہے۔ اتنے میں ابو ہیثم اٹھے اور جلدی سے ان کے لیے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا؟ کہ بچھڑا بنا رہا ہوں۔ فرمایا دودھ والا نہیں، دودھ والا ذبح نہ کرنا، کوئی ایسی بکری دیکھنا بکری دیکھ لینا جس میں دودھ نہ ہو۔ تو اس نے ذبح کر لیا اور وہ لے کے آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہل لک خادم، کوئی آپ کے لیے خادم ہے؟ اے رسول اللہ خادم تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس آنا، کبھی کوئی قیدی آئے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو اس کا کوئی خادم آپ کو بھی دے دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ بدلہ دے رہے ہیں۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جب تم پہ کوئی احسان کرے نا تو تم بھی اس کو بدلہ دے دو، کوئی ہدیہ دے نا تم بھی اس کو بدلے میں ہدیہ دے دیا کرو، اور کچھ بھی نہ ہو تو کہا کرو جزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ تو جو تمہیں عطیہ اور ہدیہ ملا ہے تمہاری یہ دعا اس سے بہت بڑی ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر گزاری نہیں کرتا وہ اس محسن حقیقی کی بھی شکر گزاری نہیں کرتا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ یہ کہنا میاں بندوں کا کیا شکر ادا کرنا، اللہ کا کریں، نہ اللہ کا بھی کرو، بندوں کا بھی کرو۔ جو ان نعمتوں کا ذریعہ بن رہے ہیں بندوں میں سے والد ہے، والدہ ہیں، استاد ہے، مربی ہیں، کوئی صاحب حیثیت ہے، کوئی محسن ہے، یہ ذریعہ بن رہے ہیں، ان کا بھی شکر گزار بنو، اس ذات کا بھی شکر ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکر گزاری، وہی ہمارے پاس کچھ ہوگا تم ہمارے پاس آنا، ہم بھی تمہیں کچھ دیں گے نا۔ اللہ کی شان، قیدی آ گئے، دو موجود تھے۔ ابو ہیثم بتاؤ کون میں ان میں سے پسند ہے؟ اختر منہما، کوئی ایک پسند کر لو۔ کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اختر لی، آپ ہی کچھ میرے لیے طے فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم نے ہم سے مشورہ لیا نا، اب مشورہ تو امانت ہوتی ہے، تم نے ہمارے اوپر ڈال دیا نا، اب ہمیں تو بہتر سے بہتر کا انتخاب کرنا پڑے گا تمہارے لیے۔ بڑی ذمہ داری دے دی تم نے مجھ پر کہ میں ہی طے کر لوں۔ چلو یہ ہے، یہ جو ہے نا اسے لے جاؤ، اس کے اندر میں نے ایک اچھائی دیکھی ہے، یصلی، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، اسے لے جاؤ۔ اور تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں، پھر اس کی نیکی کا خیال بھی رکھنا، پھر اسے اچھے طریقے سے رکھنا۔ گھر لے گئے، اہلیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خادم دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا استوصی بہ معروفا،
اس کے ساتھ حسن سلوک سے برتاؤ کرنا۔ اہلیہ کہنے لگی اللہ کے نبی کی نصیحت پورا بھی کر سکو گے، خیال بھی کر سکو گے، میری مانو تو ایسا کرو اس سے اچھا سلوک کرو اور اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو اہلیہ نے تو اور زیادہ اچھے سلوک کرنے کی تعلیم ترغیب دے دی، حضرت ابو ہیثم نے اسے آزاد فرما دیا۔ کیسے لوگ تھے بھائی، کیسے لوگ تھے، اور کیسی سمجھ بوجھ تھی۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی کہ جو ساتھی، جو آپ کے احباب، جو آپ کے محبت کرنے والے صاحب حیثیت ہوتے تھے تو آپ انہیں نظر انداز نہیں کرتے تھے، ان کی خیر خواہی کرتے تھے اور ان کا حق ادا کرتے تھے۔ کیا کہ ان کی تربیت فرماتے، انہیں تعلیم دیتے، ان کی رہنمائی فرماتے، تاکہ جو اللہ نے انہیں دولت دی ہے یہ ان کے حق میں رحمت بن جائے۔ اب ان کا خیال رکھتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ان ساتھیوں سے، دیکھو مال اچھی چیز ہے لیکن اصل مالداری جو ہے نا، اصل مالداری وہ ہے دل کی مالداری۔ اصل مالداری ہے دل کی مالداری، الغنا غنى النفس، کہ آدمی کا دل بھی مالدار ہو، دل بھی مالدار ہو، یعنی اس کے اندر ایسی حرص باقی نہ رہے کہ اسے حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی تمیز نہ ہو، اس کے بعد اللہ کی بندگی اطاعت کے لیے وقت ہی نہ ہو، بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ مال والا حقیقت میں اندر کا غریب ہے۔ تو اصل فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے، فرمایا اصل مالداری دل کی مالداری۔ ایک دن صحابہ سے عرض کرنے لگے مانتے ہو مالدار کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال کون؟ مال بہت۔ فرمایا غریب کون ہے؟ کہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا مالدار وہ ہے جس کے دل کی غربت ختم ہو جائے، اور غریب وہ ہے جو اندر سے غریب رہ جائے، اندر سے غریب رہ جائے۔ تو دل کی مالداری اصل مالداری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے اگر یہ دولت اور تقوی ان دونوں کا ملاپ ہو جائے، مالداری اور تقوی، دولت مندی اور تقوی، ان دونوں کا ملاپ ہو جائے کہ مال کمانے کے اندر بھی تقوی اور مال خرچ کے اندر بھی تقوی۔ قیامت میں ایک خاص سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں تو ہو گئی، صحت کے بارے میں تو ہو گئی، زندگی کے بارے میں تو ہو گئی، لیکن دو سوال خاص طور پہ مال کے بارے میں ہوں گے۔ من این اکتسب، کمایا کہاں سے، آمدنی کے ذرائع کیا ہے، اور صرف اس پر بھی اکتفا نہیں ہوگا، ایک سوال اور ہوگا وفیما انفق، خرچ کہاں کیا۔ صرف مالداری کے اندر حلال حرام کی تمیز رکھنا یہ کافی نہیں، میاں جہاں خرچ کر رہے ہو یہاں بھی دیکھو جائز ہے ناجائز ہے، یہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے، اسراف تو نہیں ہے، تبذیر تو نہیں ہے۔ تبذیر کہتے ہیں مال وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، گناہ کی جگہ تھی، جس سے رسم رواج پا رہی تھی، جس سے گناہ طاقتور ہو رہا تھا، جس سے برائی فروغ پا رہی تھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اللہ کے دربار میں جہاں اور سوال ہوں گے، دو سوال خاص طور پہ، من این اکتسب، مال کمانے کے ذرائع کیا، آمدنی کے ذرائع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت ایسا آئے گا لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، بس آنا چاہیے، بس اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے، اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے۔ اخذ من الحلال ام من الحرام، یہ پرواہ ہی ختم ہو گئی، جائز ناجائز، صحیح غلط، حلال حرام، یہ تمیز اٹھ جائے گی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کے ساتھ تقوی کا ملاپ ہو جائے کہ کمانے کے اندر بھی احتیاط کرو اور خرچ کرنے کے اندر بھی احتیاط کرو، خرچ کرنے کے اندر بھی احتیاط کرو کہ اللہ کی اس نعمت کا استعمال غلط ہو جائے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی اس نعمت کی بڑی ناقدری ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن حبیب فرمانے لگے ہم مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وعلی رأسہ اثر ماء، اور آپ کے سر پہ پانی کے قطرے موجود تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آج بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، طیب النفس، بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اجل الحمدللہ، فرمایا ہاں اللہ کا بڑا شکر، آج طبیعت میں بڑی خوشی ہے، بڑا اپنے آپ کے اندر طبیعت میں بشاشت محسوس کر رہا ہوں، الحمدللہ۔ پھر قوم مالداری کے بارے میں باتیں کرنے لگی، پتہ نہیں یہ اچھی ہے بری ہے، نعمت ہے زحمت ہے، مصیبت ہے آزمائش ہے، کیا یہ مال؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، بھائی دولت مندی کوئی بری چیز نہیں اگر اس کے ساتھ تقوی ملا ہوا ہو، دولت مندی کوئی بری بات نہیں اگر اس کے ساتھ پرہیزگاری ہو۔ اور فرمایا وَالصِّحَةُ لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَىٰ، اور صحت تو دولت مندی سے بڑی نعمت ہے، صحت تو دولت مندی سے بڑی نعمت ہے۔ دولت ہو صحت ہی نہ ہو تو اپنی دولت کو حسرت سے دیکھے گا نا، اور خاص طور پہ جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور دولت زیادہ ہوتی چلی جاتی اور جسم کی کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، تو بتائیے عمر کے بڑھنے کے ساتھ صحت زیادہ قیمتی ہے یا دولت زیادہ قیمتی؟ اس لیے کہ صحت نہ ہو تو آدمی مردہ کیسا ہے، مردہ کیسا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحت تو دولت مندی سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے تسلی دی ان لوگوں کو جن کے پاس زیادہ خوشحالی تو نہیں، انہیں ترغیب دی، اپنے جسم پہ دیکھو، تمہارے جسم پہ ایک ایک نعمت، بتاؤ کیا قیمت ہے، اور تم خود جسم کے لحاظ سے کتنے بڑے مالدار ہو۔ بنائی کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ گویائی کی، سماعت کی، عقل و دانش کی، صحت کی، اعصاب کی مضبوطی کی، ایک ایک نعمت کی قیمت تو لگائیے نا جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ مثلاً ہماری کمزوری ہے، ہماری نظر اسی پہ ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی، اسی پر نظر جاتی جو میرے پاس نہیں ہوتی، حالانکہ عین اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا اور فائدہ اٹھا رہا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صحت یہ تو دولت مندی سے بڑی نعمت ہے میاں جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وطیب النفس من النعیم، سبحان اللہ، دل کی خوشی یہ اللہ کی بڑی نعمت، دل کی خوشی، دولت بھی ہو صحت بھی ہو، دل ہر وقت گھبراہٹ میں ہو، بتائیے دل ہر وقت پریشان ہو، بتائیے کس مصیبت میں؟ کھانے لگے ہیں، دسترخوان سجا ہے، دائیں بائیں سبھی مزے کی چیزیں ہیں، لیکن اندر ایک پریشانی ہے، بتاؤ مزہ آئے گا؟ اور اچھے گھر میں، اچھے نقشے میں، اچھے کھانوں میں مزہ آئے گا؟ تو دل کی خوشی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو وہ مالدار جسے اللہ دولت بھی دے دے، جسے اللہ صحت بھی دے دے، جسے اللہ تقوی بھی دے دے، جسے دل کا اطمینان بھی مل جائے، تو بتائیے کتنی بڑی نعمتیں اللہ کی، کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا اس پر۔ اور اللہ نے ہم میں سے کتنوں کو لاکھوں کروڑوں سے زیادہ یہ نعمتیں دے رکھی، تو شکر ہو رہا ہے، شکر کی ایک کیفیت ہو، ایک شکر کی کیفیت ہو کہ اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی، اور ان نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے کہ ان نعمتوں میں اس محسن کو یاد رکھا جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ اللہ رب العزت نعمتیں بھی عطا فرما دے
اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا بھی نصیب فرما دے اور نعمتوں پہ شکر گزاری بھی نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.